بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ارطغرل غازی سے لے کر قرطلس عثمان سیزن 4 تک جب بھی کسی نئے طاقتور منگول کمانڈر کو سامنے لایا گیا ہے تو اس کی موت سے قبل اس کے ہاتھوں سے جہاں عام مسلمانوں کا جانی و مالی نقصان ہوتا دکھایا جا رہا ہے، تو وہیں یہ منگول کمانڈر عثمان بے کے کسی قریبی سپاہی یا رشتہ دار کی موت کی وجہ بنتے بھی نظر آتے ہیں، جیسا کہ طوائف کے ہاتھوں سے بامسی بے کی شہادت اور دیہاتوں کے ہاتھوں سے گولتو الف کی شہادت۔ آج بھی ہم اگر اس مناظر کو دیکھیں تو ہمارا دل اداس ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب مداح اور شائقین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا موجودہ منگول کمانڈر کاراجلس بھی عثمان بے کے کسی سپاہی یا رشتہ دار کی شہادت کا سبب بن سکتا ہے؟ تو ناظرین، جیسا کہ ہم سب پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ گوربوز الف کی شہادت اس کے ہاتھوں سے ہو چکی ہے، جو کہ عثمان بے کے قریبی سپاہیوں میں سے شمار ہوتا تھا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس بیچارے کی تکفین و تدفین اور اس کی نماز جنازہ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں دکھایا گیا، بلکہ کسی الف کی آنکھوں سے آنسو تک نہیں آئے، جبکہ ہمارے خیال میں ان لمحات کو زیادہ دلچسپ اور پر اثر ہونا چاہیے تھا۔ خیر، اب ہمیں یہ نہیں لگتا کہ اب اس منگول کمانڈر کے ہاتھوں عثمان بے کا مزید جانی و مالی نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ شائقین یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا سیزن 5 کے آخر تک بالا خاتون یا مرہم خاتون، ان دونوں میں سے کسی کی شہادت یا طبی موت دکھائی جا سکتی ہے؟ تو دوستو، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلے کہ یہ دونوں تاریخی کردار ہیں اور ان دونوں کی اپنی ایک ویلیو ہے، لہذا ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں کردار آگے چل کر اورہان سیریز کا حصہ ضرور بنیں گے، پھر چاہے یہ 1 یا 2 سیزن کے لیے کیوں نہ ہو۔ اور اگر بالا یا مرہم میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی تاریخ کے اعتبار سے کچھ ناانصافی کی جاتی ہے اور مداح اور شائقین کی جانب سے ذمہ داروں کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسے کیا آپ بھی میری طرح ان دونوں کو اورہان سیریز میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ باقی قسط کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ کاراجلس جنگل میں کہیں موجود ہوتا ہے اور اس کا مقصد عثمان بے کا نقصان کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ عثمان بے کی قرارگاہ پر حملہ کرتا ہے۔ لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ پہلے سے جان لیتا ہے کہ عثمان بے ہمارے اس منصوبے سے خبردار ہو چکے ہیں، ان کو پہلے سے خبر مل چکی ہے، تو وہ واپسی کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم پھر اس جنگل میں دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم وہاں حملہ کریں گے جہاں عثمان بے کو کم سے کم امید ہوگی۔ میرے خیال میں یہ کوئی قلعہ ہو سکتا ہے یا کوئی چھوٹا موٹا گاؤں۔ زیادہ چانس تو یہ ہے کہ یہ کسی قلعے پر حملہ کرے گا، اور یہ قلعہ میرے خیال میں لیف کا قلعہ ہوگا۔ اور ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ کوہ نور اپنے سپاہیوں کے ساتھ قرارگاہ پر ہی موجود ہوں گے، جو قلعے عثمان بے نے فتح کی یا جو ان کے انڈر ہیں، وہاں عثمان بے کی کوئی قریبی ساتھی موجود نہیں ہوں گے، لہذا زیادہ چانسز یہ ہے کہ یہ منگول کسی قلعے پر ہی حملہ کریں گے۔ ویسے یہ سکسیس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ عثمان بے کے تب پڑکانے کے بعد واقعی عثمان بے کے تابع ہو چکے ہیں؟ اور فرض کریں اگر یہ منگول عثمان بے کے کسی سپاہی جیسا کہ فرض کرے کوہ نور کو قیدی بنا لیتے ہیں، تو کیا یہ سرجیکسس کوہ نور کو بچانے کے لیے منگولوں سے ٹکر لیں گے، یا پھر اس کے برعکس یہ کسی لالچ میں آ کر منگولوں کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے؟ ہمارے خیال میں تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ عثمان بے کا ساتھ دیں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں گونجا خاتون کے بارے میں۔ کچھ دن پہلے ہی ہم نے اس کی ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگرچہ گونجا خاتون علاء الدین کو پسند کرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے دور ہونا چاہتی ہے۔ اس کی واحد وجہ جو ہے وہ اس کی والدہ سعاد خاتون ہے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی تو گونجا پیچھے ہٹ کے خاموشی اختیار کر لے گی اور کسی سے کچھ نہیں کہے گی، لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب سعاد خاتون عثمان بے کی خواتین یا ان کے بیٹے کو کوئی سنگین نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے اور اس حوالے سے کوئی منصوبہ بنائے گی، اور یہی کہانی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جہاں گونجا خاتون کے سب کا سبق جواب دے جائے گا اور اپنی والدہ سے ٹکر لیتے ہوئے اس کے راز اختیار کر دے گی۔ اور یقین کیجیے اب اس کا کچھ نے بالکل ایسا ہی دیکھا۔ سعاد خاتون گونجا خاتون
کھجور بھوننے پر اسے تھپڑ مارا، اسے گنجا خاتون نے برداشت کر لیا اور بے بسی کے عالم میں روم سے نیچے بیٹھ گئی اور پریشان خاتون کہتی ہے کہ اب تم نے میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا، یعنی اس کے الفاظ ہماری اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یہ ایک واقعی میں کچھ بہت برا اور بڑا کرنے کا فیصلہ کر چکی ہیں جو کہ یقین عثمان دے اور ان کے خاندان کے حوالے سے بالکل اچھا نہیں ہونے والا، لہٰذا آگے چل کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالآخر گنجا خاتون خاتون کے سامنے دس جائے گی جس میں خامیانے کے اگلے پیچھے لحاظ اور منصوبے سب کے سامنے آ جائیں گے۔ اور ویسے بھی الہ الدین وہ ہم نے یہ تو صحیح سنا تھا کہ وہ کوڈ ضرور لگائے گا کہ آخر گنجا خاتون نے انکار کیوں کیا، اور الہ الدین کی کہانی سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ بہرحال آنے والی چند افسات اب مزید دلچسپ اور سنسنی خیز قسم کی ہونے والی ہیں، اور ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعقوب بھی اپنے غرور اور انا میں آ کر غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں۔ وہ سرداران کو اپنی پرفارمنس کے ذریعے تو اپنی رہنمائی نہ کر سکا تو اب اس نے سرداران کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یعقوب نے سرداران کو اپنے پاس مدعو کیا تاکہ وہ آ کر اپنا حتمی فیصلہ سنائے، اور آخر وہ کس کی طرف ہے، لیکن اس سے پہلے وہ آ کر یہ فیصلہ سناتے یعقوب نے ان کے کمروں میں اپنے خنجر رکھوا کر انہیں ڈرانے کی کوشش کی کہ اگر ان کا فیصلہ میرے خلاف ہوا تو پھر ان کا نتیجہ بہت برا ہونے والا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اب تمام سرداران ضرورت مند ہو چکے ہیں اور یعقوب کے سامنے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا بھی سیکھ چکے ہیں، اور یعقوب کی دہشت کی وہی صحیح قسم عثمان نے موقع پر آ کر خاک میں ملا دی، جہاں انہوں نے صرف سرداران نہیں بلکہ تمام عوام کے سامنے سالگرہ کی حیثیت اور یعقوب کے ساتھ کی جو ڈیلنگ ہوئی تھی ہر چیز سے پردہ اتار دی، لہٰذا اب سرداران عثمان کے ساتھ نظر آئیں گے۔ ناظرین اس سب کے بارے میں آپ سے کیا رائے ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر لیٹسٹ آنے والی اپڈیٹ جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔